بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ جلالین کا اگلا سبق ہے سورہ بقرہ۔ 25 آیات ہو چکی تھی، آج آیت نمبر 26 سے ہے۔ عبارت دیکھیں: وَنَزَلَ رَدًّا لِقَوْلِ الْيَهُودِ لَمَّا ضَرَبَ اللَّهُ الْمَثَلَ بِالذُّبَابِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ الشَّيْءَ وَالْعَنكَبُوتُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة إن الله لا يستحيي أن يضرب يجعل مثلا مفعول أول ما نكرة موصوفة بما بعدها مفعول ثان أي مثل كان أو زائدة لتأكيد الخسة فما بعدها المفعول الثاني بعوضة مفرد البعوض وهو صغار البق فما فوقها أي أكبر منها أي لا يترك بيانه لما فيه من الحكم فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه أي المثل الحق الثابت الواقع موقعه من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا تمييز أي بهذا المثل وما استفهام إنكار مبتدأ وذا بمعنى الذي بصلته خبره أي فائدة فيه. قال تعالى في جوابهم يضل به أي بهذا المثل كثيرا عن الحق لكفرهم به ويهدي به كثيرا من المؤمنين لتصديقهم به وما يضل به إلا الفاسقين الخارجين عن طاعته الذين نعت ينقضون عهد الله ما عهده إليهم في الكتب من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من بعد ميثاقه توكيده عليهم ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والرحم وغير ذلك وأن بدل من ضمير به ويفسدون في الأرض بالمعاصي والتعويق عن الإيمان أولئك الموصوفون بما ذكر هم الخاسرون لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم كيف تكفرون يا أهل مكة بالله وقد كنتم أمواتا نطفا في الأصلاب فأحياكم في الأرحام والدنيا بنفخ الروح فيكم والاستفهام للتعجب من كفرهم مع قيام البرهان والتوبيخ ثم يميتكم عند انتهاء آجالكم ثم يحييكم بالبعث ثم إليه ترجعون تردون بعد البعث فيجازيكم بأعمالكم. وقال تعالى دليلا على البعث لما أنكروه هو الذي خلق لكم ما في الأرض أي الأرض وما فيها جميعا لتنتفعوا به وتعتبروا ثم استوى بعد خلق الأرض أي قصد إلى السماء فسواهن الضمير يرجع إلى السماء لأنها في معنى الجمع الآيلة إليه أي صيرها كما في آية أخرى فقضاهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم مجملا ومفصلا افلا تعتبرون ان القادر على خلق ذلك ابتداء وهو اعظم منكم قادر على اعادتكم. جی ترجمہ دیکھیں. یہ شروع میں آیت کے شروع میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا شان نزول بتا رہے ہیں کہ نازل ہوئی یہ آیت جو آگے آ رہی ہے رد کرنے کے لیے یہودیوں کے اس قول کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال دی اپنے ارشاد وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا میں اور اپنے ارشاد كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ میں مکڑی کی مثال دی، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ ان چیزوں کے ذکر سے ان گھٹیا چیزوں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے ان گھٹیا چیزوں سے. یعنی ان کا اعتراض یہ تھا کہ تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ اتنا عظیم ہے، ہم بھی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا عظیم ہے، یہود اہل کتاب تھے، تو یہ قرآن
جس کو یہود نہیں مانتے تھے، اگر یہ حق ہوتا تو اس کے اندر اتنی چھوٹی چھوٹی گھٹیا چیزوں کی مثالیں مذکور نہیں ہوتی، جیسے مکڑی ہے اور جیسے مکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان اتنی اونچی ہے اور یہ اتنی چھوٹی چھوٹی مثالیں اللہ تعالیٰ بیان کرے، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا ثابت ہوا کہ قرآن کریم حق کتاب نہیں ہے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مچھر جیسی چھوٹی چیزیں اور اس سے بھی بڑھ کر اگر کوئی چھوٹی چیز ہو تو ان کی مثالیں دینے سے حیا نہیں فرماتے۔ اب حیا جو ہے وہ ایک تو شرمانے کو کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں محال ہے کسی چیز سے حیا کرنا، لیکن اس کا انتہائی منتہا اس کا یہ ہوتا ہے حیا کا کہ آدمی وہ کام نہیں کرتا، کوئی برا کام اس کو ایسا لگتا ہے جس سے اس کو شرم آتی ہے تو وہ کام وہ نہیں کرتا۔ تو یہاں نہ کرنا یعنی اس کام کو چھوڑ دینا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ مچھر جیسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دینے کو چھوڑ نہیں دیتے، اس وجہ سے کہ وہ چھوٹی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک ایک ارشاد کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ چھوٹی چیز ہو تو اس کی مثال بھی چھوٹی ہو، بڑی چیز ہو تو اس کی مثال بھی بڑی ہو۔ اب کوئی چھوٹی چیز بتانی ہے اور اس کے لیے کوئی پہاڑ یا آسمان کو مثال کے طور پر لے کر آئیں تو یہ بلاغت کے خلاف ہے۔ تو یہ بالکل بے تکا اعتراض تھا یہودیوں کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر رد فرمایا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتے اس سے کہ مثال دیں۔ یضربا کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں ضرب یضرب مارنا، تو یہاں پر یہ مارنا کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یجعل بنانے کے معنی میں ہے، مثال بنائیں۔ مثلاً جو ہے وہ ترکیب میں مفعول اول ہے، اور اس کے بعد جو ما ہے اس کی نحوی ترکیب کے اعتبار سے دو صورتیں بتائی ہیں مفسر نے، کہ ایک تو یہ یا تو یہ نکیرہ ہے اور موصوف ہے، اور اس کے بعد جو بعوضۃ فما فوقہا ہے وہ اس کی صفت ہے۔ اور یہ یجعل کو چونکہ یضرب کو یجعل کے معنی میں کیا ہے جو متعدی بدو مفعول ہوتا ہے، تو مثلاً مفعول اول ہے اور ما موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر مفعول ثانی ہے۔ ای مثل کان، جو بھی مثال ہو، یعنی اس ماں کے اندر جو عموم ہے نا وہ ترجمہ بتا رہے، ای مثل کان سے ماں کے عموم کو بتا رہے ہیں کہ جو بھی مثال ہو، جیسی بھی مثال ہو، وہ چاہے وہ مچھر ہو یا پھر اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو۔ او زائدۃ سے ماں کے بارے میں دوسری صورت بتا رہے، نحوی اعتبار سے اس میں دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ زائد ہے۔ پھر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام تو بیکار اور زائد چیزوں سے پاک ہونا چاہیے، تو بتا رہے ہیں کہ یہ زائد تو ہے لیکن اس کا مقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے، اور وہ مقصد ہے لتاکید الخصتی۔ خصہ یہ خساست کے معنی میں ہے گھٹیا پن، چیز کی کم درجے ہونے کو، انتہائی کم درجہ ہونے کو اور انتہائی گھٹیا ہونے کو بتانے کے لیے اور اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ماں زائدہ کو بیان کیا گیا ہے، کہا گیا ہے۔ فما بعدہا المفعول الثانی، یعنی ماں کو اگر زائد مانیں گے تو پھر اس کے بعد والا جو ہے البعوضہ فما فوقہا، وہ پھر یجعل کا مفعول ثانی بنے گا۔ تو اس پوری عبارت کے اندر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے نحوی ترکیب کی ہے۔ بعوضۃ مچھر کو کہتے ہیں، اور یہ بعوض کا مفرد ہے، یعنی بعوض کئی سارے مچھر جمع ہیں اور اس کا واحد ہے بعوضہ۔ وہو صغار البقی، اور یہ جو مچھر جیسی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کھٹمل وغیرہ سے بھی چھوٹی درجے کی کہلاتی ہیں، اس سے بھی بالکل معمولی سا ہوتا ہے۔ مچھر جو ہوتا ہے نا اس کے پر کی وجہ سے وہ تھوڑا سا بڑا لگ رہا ہوتا ہے، جو اس کا اصل جسم ہے وہ کھٹمل سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ فما فوقہا، اور یا پھر جو اس سے بھی اوپر کی چیز ہو۔ اب اس سے اوپر کی چیز میں دونوں صورتیں آ جاتی ہیں کہ کم ہونے میں، گھٹیا ہونے میں مچھر سے بھی کوئی کم درجے کی چیز ہو، یا مچھر ہو مچھر سے اوپر کی کوئی چیز ہو، مچھر سے بڑی کوئی چیز ہو۔ تو یہ بلاغت کے اعتبار سے بڑا زبردست پہلو ہوتا ہے کہ کسی لفظ کے اندر، کسی عبارت کے اندر دونوں درجے کے احتمالات ہوں اور معنی کے اندر جامعیت آ جائے اس سے۔ ای اکبر منہا، فوقہا کی تشریح کر دی، مچھر سے بھی بڑا ہو۔ ای لا یترک بیانہ لما فیہ من الحکم، یہ ای کر کے پھر اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے لا یستحیی ان یضرب مثلا، اس کی تشریح فرما رہے ہیں، اور یہ اعتراض وہی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان تو اس سے پاک ہے کہ وہ حیا کرے، حیا تو انسانی صفات میں سے آتی ہے، تو بتا دیے کہ یہ حیا کا جو منتہا ہوتا ہے کسی عمل کو چھوڑ دینا، یہاں وہ مراد ہے۔ لا یترک بیانہ، مچھر جیسی چیزوں کے بیان کرنے کو اللہ تعالیٰ ترک نہیں فرماتے ہیں، کیوں؟ لما فیہ من الحکم،
ان حکمتوں کی وجہ سے جو اس کے اندر ہوتی ہے، بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں ایسی چیزوں کو بیان کرنے میں۔ ان میں سے ایک حکمت اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایسی چیزوں کو ذکر کرنے میں جو حکمتیں ہیں ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ جب وہ نازل ہوتی ہے تو جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور جو ضدی ہوتے ہیں وہ اس کا انکار کر کے اپنے کفر کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں اور ایسی بیکار بات کرتے ہیں جو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لہذا جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ یقین رکھتے ہیں اس بات کا کہ یہ جو مثال ہے یہ حق ہے۔ اب حق یہاں پر الثابت الواقع موقعہ کے معنی میں، یعنی وہ چیز جو اپنے موقع پر ہے، موقع محل کے مطابق ہے۔ تو یہ جان لیتے ہیں ایمان والے، ان کو یقین ہوتا ہے کہ جو آیت اتر رہی ہے یہ بالکل موقع محل کے اعتبار سے ہے۔ اب چاہے اس کے اندر مچھر کا لفظ آ رہا ہے تو وہ موقع محل کے اعتبار سے آ رہا ہے، مکھی کا لفظ آ رہا ہے تو موقع محل کے اعتبار سے آ رہا ہے۔ الحق کا یہ ترجمہ ہے، من ربہم، اور یہ ان کے رب کی طرف سے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو کافر لوگ یہ کہتے ہیں، حالانکہ یہاں ہونا چاہیے تھا فَلَا يَعْلَمُونَ، اوپر یعلمون آیا ہے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ کافروں کو یقین نہیں ہوتا، لیکن چونکہ یہ ایسی بے تکی بات کرتے ہیں کہ اس بات کے نتیجے میں ان کی جہالت بالکل واضح ہو جاتی ہے، اس لیے کنایہ اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا اور لا یعلمون کو کنایہ کے طور پہ بیان کیا ہے، اور کنایہ جو ہے وہ صریح سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے، تو اس لیے لا یعلمون نہ کہہ کر اور یقولون کہہ کر ان کی جہالت کو اور زیادہ بیان کیا گیا ہے قرآن کریم کی روح سے۔ فیقولون، وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا مراد لی ہے۔ مثلاً جو ہے نحوی اعتبار سے تمیز ہے، یہاں پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ بعض لوگوں پر رد کر رہے ہیں جو مثلاً کو حال بناتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ مثلاً اس میں جامد ہے، اور اس میں جامد کا ترکیب کے اعتبار سے حال واقع ہونے میں نحویوں کا اختلاف ہے، جبکہ اس میں جامد کے تمیز ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ لہذا قرآن کریم کی نحوی ترکیب ایسی ہونی چاہیے جو بالکل بے غبار ہو، تو اس لیے مثلاً کو تمیز بنانا بہتر ہے۔ ای بہذا المثلی، بہذا مثلاً کا مطلب ہے بہذا المثلی، اس مثال سے۔ یہ ای بہذا المثلی کہہ کر ایک اعتراض کا جواب دیا ہے کہ اگر آپ کہتے ہو کہ مثلاً تمیز ہے تو تمیز میں تو اس میں نسبت واقع ہوتی ہے، یعنی کوئی جو خبر ہوتا ہے، خبر کی مبتدا کے ساتھ ایک نسبت ہوتی ہے، مضاف الیہ کی مضاف کے ساتھ ایک نسبت ہوتی ہے، موصوف صفت کی آپس میں نسبت ہوتی ہے، وہ نسبت کہاں ہے یہاں پہ؟ بہذا مثلاً کے اندر تو ایسی کوئی نسبت نہیں پائی جا رہی، تو انہوں نے بتایا کہ بہذا مثلاً بہذا المثل کے معنی میں ہے۔ اب بہذا المثل میں ہذا اسم اشارہ ہے اور المثل مشار الیہ ہے، اسم اشارہ مشار الیہ ترکیبی اعتبار سے موصوف صفت بنتے ہیں، یہ مرکب توصیفی کے طور پر ہوتے ہیں، اور مرکب توصیفی کے اندر نسبت ہوتی ہے، لہذا پتہ چلا کہ ترکیب مثلاً کو تمیز بنانا بالکل ٹھیک ہے، اور نسبت کا جو اعتراض ہے تو وہ پائی جا رہی ہے۔ وما استفہام و انکار، اور یہ جو ما ہے، ماذا اراد اللہ میں جو ما ہے اور ذا ہے اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ ما استفہام انکاری ہے اور یہ مبتدا ہے، کس چیز کا، کیا ہے وہ چیز، یہ مبتدا ہو گیا، آگے اس کی خبر ہے، اور ذا الذی کے معنی میں ہے۔ اصل میں یہ جو الذی ہے یہ اس کے لیے ایک تو الذی، اللذانی، اللذینی وغیرہ الفاظ ہیں، اس کے علاوہ کچھ الفاظ بھی اور استعمال ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ الذی ہی اسم موصول کے معنی میں ہو۔ جیسے ہذا اسم اشارہ ہے تو اس میں ہا کو الگ کر دے، ذا بھی اسم اشارہ ہے، اور پھر اس کے آگے کاف لگا کے ذالک ذاکا بولتے ہیں، وہ بھی اسم اشارہ ہوتا ہے، لیکن اصل جو ہے اس کے اندر ذا ہے۔ اسی طرح الذی، اللذانی وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی اصل ذا ذی وغیرہ ہے، اور اللتی، اللتانی میں تا تی وغیرہ ہے، تو اس وجہ سے ذا کو اسم موصول کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں۔ تو ذا بمعنی الذی ہے، اب الذی جب اسم موصول کے معنی میں ہو گیا تو اس کے بعد اس کا صلہ آتا ہے، تو ذا اراد اللہ، اراد اللہ پورا جملہ جو ہے یہ ذا کا صلہ ہے۔ الذی اپنے صلے کے ساتھ مل کر، ذا بمعنی الذی اپنے صلے کے ساتھ مل کر، ما مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے، جملہ اسمیہ انشائیہ ہے۔ اور ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ کا مطلب کیا ہے، وہ جو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اس سے کیا مراد ہے، تو وہ یہ اس لیے کہنا چاہتے تھے، یعنی اگر ہم یہ کہیں، اعتراض کرے کوئی کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی آیت کی مراد معلوم کر رہا ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ایک آدمی یہ پوچھتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی مچھر سے کیا مراد ہے، تو یہ تو اعتراض تو نہیں ہوا نا۔ اعتراض یہ تھا کہ ان کی یہ بات کا مطلب یہ تھا ایو فائدۃ فیہ، اتنی چھوٹی سی بات کو ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟
قرآن کریم کے اندر تو اتنی چھوٹی بات ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ تو ایو فائدۃ فیہ جو ہے یہ اصل اعتراض ہے جو ان کی اس بات سے مترشح ہوتا تھا۔ قال تعالیٰ فی جوابہم، اب ان کے اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو آپ کہتے ہو نا کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے کیا مراد دیا اور اس سے فائدہ کیا ہے، فائدہ یہ ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو حق سے گمراہ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ لکفرہم بہ، کیونکہ وہ اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کافروں کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ماننے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، بات کو ٹھنڈے دماغ سے سنتے ہی نہیں ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں، بس انکار کیے جا رہے ہوتے، تو ان کو ان کے اس انکار کی دنیا میں ان کو سزا یہ ملتی ہے کہ ان کا کفر بڑھا دیا جاتا ہے، اور قرآن اتر رہا تھا پھر اور وہ کفر کر رہے تھے اور ان کا یہ کفر بڑھ رہا تھا اور ان کی گمراہی بڑھ رہی تھی۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ قرآن گمراہ بھی کرتا ہے قرآن ہدایت بھی دیتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں کہ قرآن سچ میں کسی کو گمراہ کر رہا ہوتا، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن جو کافر ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، وہ اور زیادہ اس کا انکار کر کے اپنے ضد اور کفر میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو جو کہ مومنین ہوتے ہیں، ماننے والے ہوتے ہیں، لِتَصْدِيقِهِمْ بِهِ، کیونکہ وہ اس کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بھی اللہ کا کلام ہے، جی بالکل یہ حق ہے، سچ ہے، تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتے ہیں، ان کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کے اس مثال کے ذریعے سے گمراہ نہیں فرماتے ہیں مگر فاسقین کو، جو اطاعت نہیں کر رہے ہوتے، الخارجین عن طاعتہ، اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے سے نکل چکے ہوتے ہیں، ایک بات بھی تسلیم نہیں کر رہے ہوتے، ہٹ درمی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ گمراہ فرماتے ہیں۔ الذین، یہ آگے پھر اگلی آیت کے اندر جو الذین ہیں، ترکیبی اعتبار سے یہ نعتن کا مطلب ہے صفتن، موصوف اور صفت میں جو صفت ہوتی ہے وہ مراد ہے یہاں پہ۔ نعتن سے مراد ایک نعت وہ ہوتی ہے جس میں نبی علیہ السلام کی تعریف ہو، وہ مراد نہیں ہے یہاں پہ، بلکہ کلام کے اندر نحوی اعتبار سے موصوف صفت بتانا ہوتا ہے تو اس صفت کے لیے بھی نعتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ پیچھے جو الفاسقین ہے موصوف ہے، الذین ینقضون عہد اللہ، یہ پوری آیت اس کی صفت ہے کہ ایسے فاسقین کو اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے سے گمراہ کر دیتے ہیں جن کی یہ صفات ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ینقضون عہد اللہ، اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ وہ کون سا عہد ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے کتابوں میں، پچھلی کتابوں میں ان سے عہد لیا تھا، من الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا، احمد ہوگا، ان پر ایمان لانا، تو ان سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، من بعد میثاقہ، اور پھر اس عہد کو اور مضبوط کیا تھا، توکید ہی علیہم، ان کے اوپر اور زیادہ اس کو پکا کیا تھا۔ وہ کس طرح کہ بعد میں نبیوں کے جیسے جیسے نبی آتے رہے وہ اس عہد کو دہراتے رہے، پکا کرواتے رہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور یہ توڑ دیتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا ان کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ جوڑو، اور یہ اس کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور کس چیز کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا؟ ایک تو اپنے ایمان کے ساتھ نبی پر ایمان لانے کو جوڑ دیں، اور دوسرا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ والا تعلق والا معاملہ کریں، اور اس کے علاوہ بھی جو چیزیں تھیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کریں، اور تمام کتابوں پر اور قرآن کریم پر بھی ایمان لے کر آئیں، یہ ساری چیزیں جن کو جوڑنے کا ان کو حکم دیا تھا یہ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ دوسری صفت ہو گئی، آگے تیسری صفت ہے، اور اس سے پہلے انہوں نے بتایا کہ وَأَن بَدَلٌ مِّن ضَمِيرِ بِهِ، یہ جو ما امر اللہ بِهِ ان یوصل کے اندر جو ان ہے، یہ ترکیب میں بِهِ کی ہی ضمیر سے بدل واقع ہو رہا ہے، اور اس کا عبارت یوں بنے گی، ان مصدریہ ہے تو عبارت یوں بنے گی ما امر اللہ بِوَصْلِهِ، اللہ تعالیٰ نے جس کے جوڑنے کا حکم دیا تھا اس کو توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہ ان کی تیسری صفت ہو گئی۔ پہلی صفت اللہ تعالیٰ کے حقوق کے اعتبار سے تھی، اور دوسری صفت حقوق العباد کے اعتبار سے تھی کہ صلہ رحمی کریں، اور صلہ رحمی کو اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا تھا ان کو توڑنے کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مچاتے ہیں، بالمعاصی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، وَالتَّعْوِيقِ عَنِ الْإِيمَانِ، اور ایمان سے دوسروں کو روک کر یہ زمین میں فساد مچا رہے، جو ایمان لا رہے ہیں ان میں بھی رکاوٹ پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ اولئک الموصوفون بما ذکر، یہ جن کا پیچھے تذکرہ کیا گیا، یہ لوگ جن کی صفات پیچھے جو ذکر کیا گیا اس کے ذریعے سے بیان کی گئی، ہم الخاسرون، یہ سب کے سب نقصان اٹھانے والے،
کیوں نقصان اٹھا رہے؟ لمصیرہم الی النار المؤبدۃ علیہم، کیونکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ کیف تکفرون یا اہل مکہ، یا اہل مکہ نکال کر یہ بتایا کہ یہ خطاب مکہ والوں سے ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عام خطاب اس کو رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ اے لوگو تم کیسے انکار کر سکتے ہو باللہ اللہ کا، وقد کنتم امواتا حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تم کو زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، ایسے اللہ جس نے تم کو بنایا اس کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ وقد کنتم، کنتم سے پہلے قد نکال کر یہ بتایا کہ یہ کنتم امواتن جو ہے حال واقع ہو رہا ہے، اور پھر یہاں حال چونکہ نحوی اصول ہے کہ ماضی جب حال بنتا ہے تو اس سے پہلے قد ہوتا ہے، چاہے وہ لفظوں میں ہو چاہے محذوف ہو، تو یہاں قد محذوف ہے۔ امواتن کی تشریح کر رہے ہیں نطفن فی الاسلاب، اپنے باپوں کی کمروں میں، کمر میں، کمر کی جمع کمروں میں تم نطفے تھے، منی کا قطرہ تھے، اور وہ مردہ ہوتا ہے، اس کے اندر جان نہیں تھی اس وقت۔ اسلاب صلب ان کی جمع ہے، ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں، مراد پھر اس سے مجازن کمر ہوتی ہے، اور یہاں مردوں کا نطفہ مراد ہے، اس لیے صرف اسلاب کا ذکر کیا۔ فاحیاکم، اور پھر اس نے تم کو پیدا کیا، کہاں پر پیدا کیا؟ ماں کے رحم میں اور دنیا میں، بنفخ الروح فیکم، تمہارے اندر روح پھونک کر، لیکن روح پھونکنے کا تعلق دنیا سے نہیں ہے بلکہ صرف رحم مادر سے، ماں کے پیٹ میں تمہارے اندر روح پھونک دی تھی، اور دنیا میں اور ماں کے پیٹ میں تم کو زندگی عطا فرمائی۔ اور مفسر نے الارحام اور دنیا نکال دونوں کو ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ یہ دونوں قسم کی زندگیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ ایک وہ زندگی تھی جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے اور ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جان ڈال دی تھی، تو اس میں ہم کو ایک زندگی مل گئی تھی، مگر اس میں اختیارات نہیں تھے۔ پھر دنیا میں ہم جب آئے، یہاں بھی ہم کو زندگی دی ہے، اور اس زندگی میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ والاستفہام للتعجب، اور یہ جو کیف تکفرون ہے، تم کیسے انکار کرتے ہو، یہ استفہام تعجبی ہے، اور تعجب بھی اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کسی چیز پر اللہ تعالیٰ متعجب ہوں، حیرت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ساری کی ساری چیزیں بالکل واضح ہیں، تو یہ ان کے کفر کی وجہ سے، چونکہ وہ دلائل اتنے واضح تھے، اس کے باوجود وہ کفر پر تھے، تو یہ چیز جو ہے وہ تعجب کا موقع ہے، انسانوں کے اعتبار سے تعجب کا موقع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان میں چونکہ تعجب محال ہے، اس وجہ سے انہوں نے دوسرا احتمال یہ ذکر کیا والتوبیخ، کہ یہ جو استفہام ہے یہ ایک تو تعجب کے لیے ہے بندوں کے اعتبار سے، اور دوسرا یہ ڈانٹنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تعجب نہیں ظاہر فرما رہے، اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ رہے ہیں، ایسا کیسے کر سکتے ہو تم، جس نے تم کو پیدا کیا تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ تم کو موت دے گا، عند انتہائی آجالکم، تمہاری مدتوں کے پورا ہو جانے کے وقت، یعنی جو تم کو مدت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہنے کی عطا فرمائی، جب وہ پوری ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ تم کو موت عطا فرما دیں گے۔ ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ زندہ کریں گے، بالبعث، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ قبروں سے اٹھائیں گے، بعث کا مطلب ہے قبروں سے اٹھایا جانا، تو قبروں سے اٹھا کر تم کو زندگی عطا فرمائیں گے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹایا جائے گا۔ ترجعون کے ترجمہ کر دیا تردون بعد البعث، قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد تم کو لوٹایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ فیجازیکم باعمالکم، اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ عطا فرمائیں گے، اب چاہے وہ اچھا عمل ہوگا تو اس پہ ثواب، اور برا عمل ہوگا تو اس پہ عقاب، یہ دونوں بدلے اس میں شامل ہیں۔ وقال تعالی دلیلا علی البعث لما انکروہ، جب انہوں نے اس کا انکار کر دیا کہ آخرت میں ہم کو نہیں اٹھایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی دلیل دی جو آگے آیت کے اندر ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو موتوں کا تذکرہ فرمایا اور دو زندگیوں کا۔ تو جو پہلی موت کا تذکرہ کیا، وہ اس سے مراد ماں کے پیٹ کے اندر کی جو موت ہے، بلکہ اس نطفے کے اندر جو باپ کی کمر کے اندر نطفہ ہے، اس میں جو موت، یعنی موت واقع ہوئی تھی، اب چونکہ اس موت کے بعد جو زندگی ملی ہے ماں کے پیٹ کے اندر، تو ماں کے پیٹ کی اس زندگی ملنے میں سے تھوڑا پہلے جو ہے انسان وہ جو جسم تھا وہ اس کے اوپر موت طاری ہوئی تھی، تو اس موت اور زندگی کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، اس وجہ سے فاحیاکم کو فا کے ساتھ ذکر کیا، ثم کے ساتھ ذکر نہیں کیا۔ فا اور ثم دونوں جو ہے وہ
ترتیب کے لیے آتے ہیں، فرق یہ ہے کہ ثم کچھ مہلت کے بعد ترتیب کے لیے آتا ہے جس کو تراخی کہتے ہیں، اور فا تراخی کے لیے نہیں ہوتا۔ تو باقی تین چیزوں میں ثم ہے کیونکہ اس میں فاصلہ ہے کہ دنیا کے اندر جب زندگی دی تو موت آنے میں فاصلہ ہوا، دنیاوی زندگی گزاری، پھر قبر کا فاصلہ آیا اور آخرت میں زندگی عطا فرمائی۔ تو یہ سارے جو تو فاصلے والے تھے وہاں ثم ہے، اور جس میں فاصلہ نہیں ہے وہاں فا کا تذکرہ ہے۔ آگے دیکھیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس آیت کے بارے میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ جب کافروں نے قیامت کا انکار کیا تو ان کے اس انکار پر اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل قائم فرمائی ہے، اور اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، اور زمین اور آسمان کو بنانا تمہاری نظر میں تمہارے بنانے سے زیادہ مشکل ہے، اور پہلی مرتبہ میں بنانا اور زیادہ مشکل ہے۔ اب تم جو ہے آسمان اور زمین سے انتہائی کم درجے کے ہو اور بنے ہوئے ہو، اب تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ بنانا یہ اور زیادہ تمہارے نزدیک آسان ہونا چاہیے تھا۔ تو کتنی کم عقلی کی بات ہے کہ انسان اتنی واضح دلیل کے ہوتے ہوئے اس بات کا انکار کر دے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے جو کچھ زمین میں تمہارے لیے پیدا فرمایا، ای الارض وما فیہا، یعنی زمین اور جو کچھ زمین کے اندر ہے۔ اصل میں ما فی الارض سے یہ ذہن میں آ سکتا تھا کہ جو کچھ زمین میں اس کا تذکرہ تو ہو رہا ہے، زمین کا تذکرہ نہیں ہو رہا۔ تو یہاں مفسر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس میں زمین بھی شامل ہے، زمین اور جو کچھ زمین کے اندر ہے سب کا سب جمیعاً۔ اور اس پر قرینہ کیا ہے کہ جب زمین کے اندر ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے پیدا فرمائیے، تو پھر زمین کیوں نہیں تمہارے لیے ہوگی جس پر تم موجود ہو؟ تو یہ بھی بلاغت کا ایک حصہ ہے کہ ایسی چیز کو چھوڑ دینا کہ جو خود بخود ثابت ہو جائے اور اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ لِتَنْتَفِعُوا بِهِ وَتَعْتَبِرُوا، اب یہ جو زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اس میں غور کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچانو۔ تو دو کام ہیں، جو کچھ زمین میں سب ہمارے لیے حلال ہے، تو نمبر ایک اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور نمبر دو اس میں غور کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اور زیادہ پا سکتے ہیں۔ یہاں سے مفسرین رحمۃ اللہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب اصلاً حلال ہیں، ہاں الا یہ کہ کسی چیز کی حرمت شریعت سے پتہ چل جائے پھر وہ حرام ہوتی ہے۔ تو جب تک کسی چیز کی حرمت نہ ہو، کسی چیز کی حرمت ہے ہی نہیں، تو وہ پھر حلال ہے اس آیت کی روح سے۔ ثم استوى بعد خلق الارض، پھر اللہ تعالیٰ زمین کو پیدا کرنے کے بعد متوجہ ہوئے آسمان کی طرف۔ یہاں پر استوا کا ترجمہ قصد سے کیا، ای قصد، استوا یستوی کے معنی ہے ٹیڑھے سے سیدھا ہو جانا، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں، اس لیے کہ ٹیڑھے سے سیدھا وہ ہوگا جو جسم والا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، لہذا استوا کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے۔ تو ہمیں یہاں پر لازمی طور پر ایسا معنی مراد لینا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے حق میں ٹھیک ہو سکے۔ تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں استوا یستوی ایک ایسے ارادے کے لیے آتا ہے، لغات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کام کے بعد دوسرے کام کا ایسا ارادہ کرنا کہ اس ارادے کے بعد پھر وہی کام کرنا، دائیں بائیں مت ہونا، اس کے اندر بھی ایک طرح کا سیدھا پن ہے۔ تو اس وجہ سے ایسے ارادے کو جس میں آدمی بالکل دائیں بائیں نہ ہو اس کو استوا کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا، اور زمین کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، اس سے پہلے کسی اور چیز کا ارادہ بالکل بھی نہیں فرمایا۔ تو یہ پھر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بعض آیتوں میں یہ آتا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو والارض بعد ذلک دحاہا، آسمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زمین کو پہلے بنایا، پھر آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے، اور پھر زمین کی جو گولائی والی شکل ہے، دحیہ شتر مرغ کے انڈے کو کہتے ہیں، تو زمین کے جو بیضوی شکل ہے یہ آسمان کو بنانے کے بعد بنائی ہے۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پہلے بنایا ہے، اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے۔ فسواہن، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنایا، فسواہن 7 سماوات، اور ان کو 7 آسمان بنایا۔ الضمیر، یہ جو ہن کی جو ضمیر ہے یہ آسمان کی طرف لوٹ رہی ہے، السماء کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اب یہاں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ السماء تو واحد ہے اور ہن جمع ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں لأنها فی معنی الجمع العائلۃ الیہ، کیونکہ السماء جو ہے باعتبار ما یعول کے
یہ جمع کے معنی میں ہے، باعتبار ما یعول کہ یہ بعد میں السما جو ہے ابھی بننا شروع ہو رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی آسمان کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، جب وہ بن جائیں گے تو وہ پھر سماوات سبعہ ہیں، 7 آسمان ہیں، تو باعتبار ما یعول کے السما جمع ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا یہ جواب بھی دیا ہے کہ السما پر جو الف لام ہے یہ جنس کا ہے، اور یہ جنس جو ہوتی ہے وہ مانن جمع کے حکم میں ہوتی ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ السما جمع ہے۔ بہرحال العائلۃ الیہ باعتبار ما یعول اس کا ترجمہ ہوگا، یعنی ایسی جمع کے معنی میں ہے جس کی طرف وہ لوٹ رہی ہے، یعنی لوٹ رہی ہے، میں نے العائلۃ کا ترجمہ کیا، العائلہ السما کی صفت ہے، السما ایسی جمع کے معنی میں ہے جس جمع کی طرف السما لوٹنے والی ہے یا لوٹنے والا ہے۔ ہم آسمان کو مذکر کہتے ہیں اردو میں، لفظ السما لوٹنے والا ہے جس جمع کی طرف، یعنی سماوات کی طرف، تو العائلہ کا لفظی ترجمہ ہے لوٹنے والا۔ باعتبار ما یعول، باعتبار ما یعول ہم جو کہتے ہیں باعتبار ما یعول مستقبل کے اعتبار سے وہ اعلیٰ یعول اسی سے ہے۔ ای سیرہا، یہاں سے سواہن کا ترجمہ کر رہے ہیں، سیرہا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا۔ اب سیرہ جو ہے یہ متعدی بدو مفعول ہوتا ہے، یہ بھی سیرہا کما فی آیت اخری فقضاہن، جیسے کہ ایک اور آیت کے اندر ہے فقضاہن، اللہ تعالیٰ نے ان کا فیصلہ فرمایا، 7 آسمان، ان کو 7 آسمان بنانے کا فیصلہ فرمایا، 7 سماوات، 7 آسمان۔ اب پھر روح المعانی کے اندر دیکھ لیجیے گا، ان 7 آسمانوں کے ہر ایک کے نام بھی ہیں، حاشیے میں بھی لکھے ہوئے ہیں، ہر آسمان کا نام ہے اور اس کا کچھ کلر رنگ وغیرہ بھی بتایا گیا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ علیم مجملا و مفصلا، مجمل بھی جانتے ہیں، مفصل بھی جانتے ہیں، یعنی ہر چیز کی کلیات اور جزیات سب کو جانتے ہیں۔ معتزلہ پر رد کر دیا جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلیات سے تو واقف ہے، جزیات کو نہیں جانتے۔ افلا تعتبرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے، ان القادر علی خلق ذالک، کہ جو ذات آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے پر ابتداءً قادر ہے، ابھی وہ ہے نہیں اور اس نے آسمان اور زمین کو بنا دیا، وہ اعظم منکم، اور اس حال میں کہ یہ آسمان زمین تم سے بڑی چیزیں ہیں، قادر علی اعادتکم، تو وہ ذات تمہیں دوبارہ بنانے پر قادر ہے، کیا تم اس بات پہ غور نہیں کرتے؟